ان حسینوں سے نظر بچانے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی عز وجل، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 6 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے، اس سے پہلے جو رسول ہے، انبیاء ہے، ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے، اور جو کتابیں نازل ہوئی ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ ہم اس کے اندر قرآن کی اس آیات میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ آپ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے، یعنی آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، کوئی واضح دلیل دے دو تو وہ تہیہ کر جو کہ ہم نے ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایمان کیوں دیا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، تو وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ وہ ایمان کی تلاش میں رہا کرتے تھے، اور ابو جہل ایمان کی تلاش میں جو ہے نا وہ نہیں رہا کرتے تھے، ان کو تو پتہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا ایک واقعہ کہ میں ایک دفعہ سفر میں تھا اور میں نے آٹے کا ایک بت بنایا، اور میں جب راستے میں رات سفر جب میرے پاس ختم ہو گیا، اور راستے میں اس کی عبادت بھی کیا کرتا تھا، تو میں نے ایک جگہ جو ہے نا مجھے بہت سخت بھوک لگی، تو میں نے وہ جو بت ہے اس کی جو میں نے پوجا یا اس کی عبادت میں نے کی، تو پھر میرے دل میں خیال آیا میرے کو بھوک لگی، تو میں نے اس کا ایک ہاتھ توڑ کے کھا لیا۔ میں نے کہا کہ جو ہے نا ایک ہاتھ کے بغیر بھی تو خدا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر جو ہے نا کیا نام ہے، آگے سفر کیا، پھر نکالا اس کو، پھر اس کا دوسرا ہاتھ کھا لیا، اس طرح ٹانگ، پھر اس کے بعد دوسری ٹانگ پہ سر، پھر اس کے بعد جو ہے جسم۔ فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسا خدا ہے جس کو میں نے کھا لیا؟ خدا تو وہ ہے جس نے یہ کائنات، یہ تمام چیزیں بنائی ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ ہم لوگوں کی بیماریوں کے بارے میں، اور جو جادوگروں نے اور جو شیاطین جنات نے جو مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اچھا یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ کفار کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ جادوگر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، نہ ہندو، نہ عیسائی، نہ یہودی، کسی سے تعلق نہیں رکھتا۔ ان کا اپنا ایک مذہب ہوتا ہے، اور ان کا کام ہے دنیا کی لذتیں اور جو ہے نا کیا نام ہے لوگوں کی تباہی و بربادی۔ اور اس کے بدلے میں اللہ پاک نے ایسے نیک بندے پیدا کیے جو عامل ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ رقیہ کا علاج کرتے ہیں، جو ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک شعبہ ہے اللہ پاک نے جو ہے نا بنایا ہے۔ ہمارا تعلق جو ہے نا سلسلہ نقشبندی شاذلیہ سے ہے، ثم الحمدللہ ہمارا سلسلہ اللہ پاک اور بھی اس کو پھیلائے اور پھیل رہا ہے، حق ہے، سچ ہے۔ تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، جو کسی بھی جو ہے نا حاجت ہو آپ کو، انشاءاللہ تعالی آپ وہ کریں، اللہ پاک آپ کو حاجت پوری فرما دے گا۔ اور بعض روایات میں اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے۔ اسم اعظم اس کو کہتے ہیں جب آپ وہ پڑھتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اس کی تعداد تقریباً 100 مرتبہ ہے، آپ 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ کوئی بھی حاجت ہوگی، کوئی مشکل ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، اللہ پاک حل فرما دے گا۔ تو وہ ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کا کوئی بھی حاجت ہوگی اللہ پاک پوری فرما دے گا انشاءاللہ اس کی برکت سے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔